بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان ہی کی آسانیوں کے لیے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی تاکہ انسان ان سے فائدہ حاصل کر سکے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہزاروں قسم کی نعمتیں دنیا میں مہیا کی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور جنتی لوگوں کو جنت میں نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اور جنتی نعمتیں ایسی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل پر ان کا خیال آیا۔ بس مردوں کو جنت میں جہاں اور نعمتیں عطا کی جائیں گی، وہاں انہیں جنتی حوریں بھی دی جائیں گی۔ بس انہی جنتی حوروں کی سردار کا واقعہ ہے کہ شب معراج سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک حور کے رونے کی آواز آنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون رو رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے قریب جا کر دیکھا تو وہ حور رو رہی تھی۔ حضرت جبرائیل نے اس حور سے فرمایا، اے حور، تم نے اپنا یہ حال کیوں بنا رکھا ہے؟ تو اس حور نے عرض کیا، میں نے اپنا یہ حال اس لیے بنا رکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت مجھ پر بھی پڑے اور میں اپنا خالی دل سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ پھر جبرائیل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس حور کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حور کو ملنے کی اجازت دے دی۔ وہ حور آپ کے پاس آئیں اور عرض کرنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن و جمال میں جنت کی سب حوروں سے زیادہ حسن و جمال دیا ہے۔ حسن و جمال میں مجھے ان حوروں کی ملکہ بنایا ہے۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں حیران ہو جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ حور کہنے لگی کہ حضور، ایک دن اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ قیامت کے دن اللہ نے ہر حور کو کسی نہ کسی مرد کے حوالے کرنا ہے، تو میرا بھی تو کوئی ساتھی ہوگا۔ تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، تیرا بے حد احسان ہے کہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہے۔ اب میری ایک خواہش ہے، اسے بھی تم پورا کر دو کہ جنت میں میرا جو ساتھی ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ کون سی ہستی ہے جس سے جنت میں میرا نکاح ہوگا؟ بس اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری التجا قبول ہوئی اور حکم ہوا کہ اے حور، جو تمہارے سامنے آئینہ پڑا ہے اسے تم ایک بار دیکھ لو، اس میں تمہیں اس کی جھلک نظر آ جائے گی جو جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ تو وہ حور عرض کرنے لگی، حضور، جب میری نظریں اس آئینے پر پڑی تاکہ میں اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں، تب میرے دل پر ایک بجلی سی گری اور آرزوں کا سارا تصور جل گیا اور تب سے رو رہی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ تو اس حور نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس آئینے میں دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا شخص تھا جو میرا جوڑا بنایا گیا، مگر اللہ نے مجھے جنتی حوروں کی سب سے خوبصورت حسن و جمال والی ملکہ بنایا ہے۔ میں اس شخص کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ میرا اس شخص کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کو تو نے اس آئینے میں دیکھا ہے اس کا ذرا حلیہ تو بیان کرو، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو اس حور نے کہا کہ وہ سیاہ رنگ کا شخص تھا، اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور ہونٹ موٹے تھے اور قد و قامت بھی بے ڈنگا سا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، تم نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے، ایک عاشق رسول کا سراپا ہے، ایک وفادار شخص کا سراپا ہے۔ کیا تم ایک وفادار شخص کو اپنی بدقسمتی کا شکوہ کر رہی ہو؟ تمہیں معلوم نہیں
میں نے اپنے بلال کو اپنی پلکوں کے سائے میں جگہ دی ہے، میں نے اپنے بلال کو اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی ہے۔ میرا بلال اتنی شان والا ہے کہ قیامت کے دن اس کے جسم کی سیاہی حوروں کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ اے حور، اپنے حسن و جمال پر اتنا تکبر نہ کر، ہو سکتا ہے کہ تو 70 نقاب الٹ کر میرے بلال کے سامنے آئے اور وہ تجھے ناپسند کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر وہ حور چیخ کر عرض کرنے لگیں، مجھے وہی بلال پسند ہے، میری خوش قسمتی ہے کہ رسول اکرم کا عاشق میرے حصے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں حوروں سے بھی افضل مقام نیک اور صالح عورت کا ہوگا۔ مرد کو جنت میں جو حوریں ملیں گی تو ان نیک مردوں کی بیویاں ان حوروں کی سردار ہوں گی۔